اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات بھیجیے گا محمد والے حضرات گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو مشکل نہ ہو. آ جائیے محمد و آل محمد پر درود بھیج کے آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. اور ادھر ممبر کے آگے آ جاؤ. شاید ماشاءاللہ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے زحمت ہوگی ادھر آگے تشریف لے آئیں. ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و حضرات. ایام عزائے حسینی شروع ہو گئے ہیں اور امام حسین کے عقیدت مند اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے والے امام حسین کے ذکر کو سننے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل چکے ہیں اور مختلف فضاخانوں میں مختلف جگہوں پر جمع ہو کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر شہادت سننے کے لیے آئے ہیں. انجمن علمداریہ اعظم گڑھ کی جانب سے ہونے والی اس عشر مجالس کا عنوان آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ سیرت رسول بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد. انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں آگے مجالس عرض کی جائیں گی اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھائیوں کو میں ان مجالس کے ذریعے ان چیزوں سے آشنائی کراؤں گا جو عمومی طور پر نہیں پڑھی جاتی ہیں. حضور ختمی مرتبت کی زندگی عمومی طور پر 23 سالہ تبلیغی زندگی پڑھی جاتی ہے بعثت کے بعد سے ریلت تک کی زندگی. لیکن میں نے اس سال یہ کوشش کی ہے کہ میں حضور ختمی مرتبت کی زندگی کا وہ حصہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حصہ بعثت سے پہلے کا ہے. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی بھیڑ میں ہم شیعہ مسلمان رسول کو بعثت کے موقع پر رسول بننا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جب حضور ختمی مرتبت کے نور کو خلق کیا تھا تو اسی وقت اس نور کو نور رسالت بنایا تھا. تو ہمارے نبی اعلان سے پہلے بھی نبی تھے اور اعلان کے بعد بھی نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو تمام وہ صفات اور وہ کمالات اور وہ علم جو ایک نبی، ایک رسول، ایک رہبر، ایک معصوم کو ہونا چاہیے ہے، ان سب میں بھی سب سے زیادہ بہتر طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا. لیکن آج کی اس پہلی مجلس میں ہر سال کی طرح سے اس سال بھی
اپنے نوجوانوں کی خدمت میں، اپنے بھائیوں کی خدمت میں، بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو 2.25 مہینے غم امام حسین میں غمگین رہنا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک رہنا ہے۔ تو ہم سب امام حسین کے ایک سپاہی ہیں۔ دیکھیے، جیسے سپاہی امام حسین کو کربلا میں 72 ملے، ان کا جواب تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم بھی اس عزاداری کے ذریعے لشکر امام حسین میں شریک ہیں، اور ہمیں امام حسین کی مرضی اور ان کے ہدف اور ان کا مشن سامنے رکھ کے عزاداری کو انجام دینا ہے، اور ہم امام حسین کی عزاداری کے ذریعے ایک ایسا نقش عمل چھوڑ کے جائیں کہ لوگ عزاداری کا انتظار کریں جس طرح سے ہم محرم کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسرے افراد، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، انسان انتظار کریں کہ وہ زمانہ کب آئے گا کہ جب لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں علم لیتے ہیں اور پابرہنہ ہوتے ہیں اور حسین حسین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ انسانیت پکارے کہ جلدی محرم آئے۔ دیکھیں، ہماری ذمہ داریاں اس زمانے میں بہت زیادہ ہیں، ہم سب کی ذمہ داریاں، اور بالخصوص ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ایجز بچے ہیں یہاں پر۔ آپ ہمارا مستقبل ہیں۔ ہم زندگی کے جتنا سفر کرتے آگے چلے جائیں گے، ہمارا جسم کمزور ہوتا جائے گا اور ہم اس طرح سے خدمت عزا نہیں کر پائیں گے جیسی جوانی میں کرتے تھے، لیکن آپ ماشاءاللہ ابھی جتنا بڑھتے جائیں گے آپ کی عقل بھی مضبوط ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ پیر بھی مضبوط ہوں گے۔ تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کا مشن بہت ہی سوچ سمجھ کے آگے بڑھانا ہے۔ اہل بیت پیغمبر نے اپنا تعارف تلوار کے زور پر نہیں کرایا، اپنا تعارف طاقت کے زور پر نہیں کرایا، اپنا تعارف اقتدار کے زور پر نہیں کرایا، بلکہ اہل بیت پیغمبر نے اپنا تعارف اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کی مدد کر کے یہ بتایا کہ انسانیت کدھر ہے۔ زندگی کے کارواں میں کون کب بچھڑ جائے اور کون کب چلا جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہر سال ایام عزائے حسینیہ اس طرح سے آپ منائیے، اس طرح کے کیجئے کہ جیسے محسوس ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری عزاداری کا زمانہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے، صحت و سلامتی دے، قوت عطا فرمائے، دنیا کی مصیبتوں و پریشانیوں سے آپ کو اللہ نجات دے اور محفوظ رکھے، کیونکہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے چوتھے امام نے کہ جب نماز پڑھو تو اس میں اتنا خضوع اور خشوع ہونا چاہیے ہے کہ محسوس یہ ہو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اتنا خلوص ہو، خشوع ہو، خشوع ہو کہ زندگی کی محسوس و آخری نماز ہے۔ میں اسی حدیث سے سہارا لے کے عرض کروں گا، جب بھی فرش عزائے حسینی پر بیٹھیے اس طرح سے دل کو حسین کی طرف لگا لیجئے کہ خدا نہ کرے اگر آگے موقع نہ ملے تو شرمندگی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، بہت سے چہرے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ اپنے باکردار ہونے کی وجہ سے اس دنیا کے پنجرے سے آزاد ہو کر اب سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور سرکار سید الشہداء اب انہیں اپنے ہمراہ انشاءاللہ
مختلف جگہ مجالس میں، مراسی میں، اور جہاں بس ذکر امام حسین ہوتا ہے وہاں خود حسین ابن علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ حضرات، اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اسی سال 1 مئی کو میرے خسر معظم عالی جناب مولانا عالی جناب سید احمد رضوی ابن سید غلام ثقلین رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ میں گزار ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید احمد رضوی ابن جناب سید غلام ثقلین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ ایک اور بلندتر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ یا علی خدا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں، اللہ آپ کو پروان چڑھائے۔ تو ہمیں آج کی مجلس میں سمجھنا ہے کہ امام حسین کی عزاداری جو ہے وہ ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے۔ جیسے تہوار ہوتے ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، دوسرے تہوار ہوتے ہیں، یہ تہوار نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے، یہ کنڈولنس ہے، یہ سوگ ہے، یہ پرسا ہے۔ تو اس موقع پر جب ہم کسی کے غم میں ہوتے ہیں تو ہم اس وقت جہاں ہمارا لباس غمگین ہوتا ہے وہیں ہمارا چہرہ بھی غمگین ہوتا ہے، اور ہم دوسروں کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں، آج بھی دنیا میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو سبھی کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، میں کسی تفرقے، کوئی پارٹیشن، کوئی اختلاف، کوئی وبھاجن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بعد وفات رسول 2 قسم کے مسلمان تھے۔ ایک وہ مسلمان تھے جو رسول کے اہل بیت کے ساتھ رہے، اور ایک وہ مسلمان تھے جنہی نے رسول کے اہل بیت کو چھوڑا۔ یہ جملے میں خالی آپ کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان یوٹیوب چینلز، ان ٹی وی چینلز کے ذریعے پورے عالم اسلام اور پوری دنیا اور پورے مسلمانوں اور پورے انسانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کو سمجھنے کے لیے رسول اسلام کی زندگی کے بعد کے جو حالات ہیں، وفات پیغمبر اسلام کے بعد کے حالات ہیں، اس پر آپ ایک نظر کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دور میں قاتل مسلمان بھی ہیں، مقتول مسلمان بھی ہیں، قتل ہونے والے بھی ہیں اور قتل کرنے والے بھی ہیں جو قتل کر رہے ہیں۔ تو بعد وفات پیغمبر اسلام رسول کی بیٹی، آج میرا یہ سوالیہ نشان ہے سبھی کے لیے، رسول کی بیٹی، میں اس جھگڑے میں نہیں جاتا کہ وہ رسول کی چوتھی بیٹی تھی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ فاطمہ زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، رسول کی اکلوتی بیٹی تھی۔
پیغمبر اسلام کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی سوائے رسول خدا کے، رسول خدا کی کوئی بیٹی نہیں تھی سوائے فاطمہ زہرا کے، اور علی مرتضیٰ کے سوا رسول خدا کا کوئی داماد نہیں تھا، اور حسن حسین علیہ السلام کے علاوہ رسول خدا کا کوئی نواسہ نہیں تھا، اور شہزادی زینب و ام کلثوم کے علاوہ کوئی رسول کی نواسی نہیں تھی۔ لیکن چلیے میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، جو لوگ اور بھی بیٹیاں مانتے ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ 4 مانتے ہیں، 4 میں ایک ہے نہیں ہے؟ کہاں ایک ہے؟ یہ چاروں کے برابر ہیں یہ چاروں، یا فاطمہ زہرا کچھ افضل ہیں؟ تو پورا عالم اسلام ایک ہی جواب دیتا رہے گا کہ فاطمہ اپنی سب بہنوں سے افضل اس لیے ہیں کہ جب بزم رسالت میں آتی ہیں تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیدری، اللہم صلی علی محمد، سب سے افضل ہیں، جبکہ ہم رسول کی اکلوتی بیٹی مانتے ہیں۔ میں دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں سب سے افضل ہیں۔ تو میرا دوسرا سوال، کتنی عمر پائی؟ اور سب کے لیے دیکھیے ایام عزا کی مجالس خالی مسلمان نہیں سنتے ہیں، ایام عزا کی مجالس ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سنتے ہیں، اور امکان ہے کہ اس وقت لائیو مجلس سننے والوں میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مجلس سن رہے ہوں یا بعد میں یوٹیوب پہ سنیں، وہ بھی ذرا سا اس چیز کو غور کریں اور سمجھیں کہ رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ جو ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 18 سال چند مہینے چند دن۔ چلیے ہوتا ہے ایسا کہ کسی کی عمر 18 سال میں کوئی مر جائے، کوئی 10 سال میں مر جائے، کوئی 5 سال میں مر جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن 18 سال کی عمر والا اگر لکڑی کا سہارا لے کے چل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ عمر ہے لکڑی کا سہارا لے کے چلنے کی؟ اگر کوئی 18 سال کا بچہ مجلس میں ہال کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہو تو میں یہ کہوں گا بیٹا ابھی تمہاری یہ عمر نہیں ہے کہ تم کرسی پہ بیٹھ کے مجلس سنو، جب بوڑھے ہو جانا بیٹھنے مشکل ہو تب بیٹھ جانا، ابھی نیچے بیٹھو۔ اگر 18 سال کا بچہ، 18 سال کی عمر کا کوئی لکڑی کا سہارا لے کے چل رہا ہے تو یہ ضرور معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کو کوئی مرض ہے۔ تو عالم اسلام ذرا یہ بھی پوچھے کہ 18 سال کی رسول کی بیٹی جو میدان مبائلہ میں بغیر کسی کا سہارا لیے آئی تھی، میدان مبائلہ میں بغیر کسی کا سہارا لے کے آئی تھی، وہ وفات رسول کے بعد لکڑی کا سہارا لے کے کیوں چل رہی ہے؟ یہ بھی عالم اسلام پوچھے، دریافت کرے، کتابوں میں پڑھے، میرے تقریر کو نہ سنے، میں صرف جو سوال کرنا ہوں اس پہ تحقیق کرے۔ کیا وجہ تھی کہ اس نے کہا بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑیں کہ جو دنوں میں پڑتی وہ مثل رات کے ہو جاتے؟ یہ سب کیوں کہا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وصیت میں بعض افراد کا نام لے کر بی بی زہرا نے یہ کیوں کہا کہ میں ان لوگوں سے راضی نہیں ہوں؟ یہ افراد یہودی نہیں، مجوسی نہیں، کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے۔ اور کچھ ایسا ہوا، میں تو اپنے مجمع کو بتاتے ہی رہتا ہوں لیکن اس وقت میں کچھ نہیں بتاؤں گا اس سلسلے میں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب مصیبتیں کیوں جناب زہرا پہ آئیں۔ بس اتنا سن لیجئے اور اس کے بعد لوگ تحقیق کریں، معلومات کریں۔ غیر شیعہ مسلمانوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں
اور غیر مسلموں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہسٹری کو پڑھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلمان ہو جائیے، آپ شیعہ ہو جائیے، آپ جس مذہب پر ہیں اسی مذہب پر باقی رہیے، لیکن کم از کم آپ حقیقت سے آشنا ہو جائیے۔ آپ پڑھیے تاریخ کو، جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بی بی زہرا کے قاتل، ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد۔ یا علی بے شمار، زندہ باد زندہ باد مرد آباد۔ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔ تو یہ سب جو ہوا وہ کسی غیر نے نہیں کیا، مدینے میں رہنے والے مسلمانوں نے کیا، اور مسلمانوں میں بھی خاص مسلمانوں نے کیا۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک ہوتی ہے انفرادی غلطی، عمران صاحب، ایک غلطی ہوتی ہے انفرادی اور ایک غلطی ہوتی ہے اجتماعی غلطی۔ ہاں سمجھ گئے؟ تو جو اجتماعی غلطی ہوتی ہے اس میں سب شریک ہوتے ہیں۔ میں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لی، یہ میری اپنی غلطی، لیکن جامع مسجد میں اعلان کر کے اور سب کو جمع کر کے میں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی، تو اس میں خالی ہم پر لعنت نہ کیجئے، ان سب پر کیجئے جو شریک ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اہل بیت پیغمبر کے جو قاتل ہیں وہ انفرادی غلطی نہیں انہی نے کی کہ کسی مسلمان نے کسی کو گولی مار دی، مسلمان نے مسلمان کو مولانا گولی مار دی کسی مسلمان نے، ہم سب اس کی برائی کریں گے، غلط کیا اس نے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے غلط قتل کیا۔ لیکن اگر مسجد کے پیش امام جماعت پڑھانے کے بعد تقریر میں کہے فلاں کو گولی مار دو، تو جتنے جماعت میں شریک افراد وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی غلطی پہ ہیں، ورنہ وہ کھڑے ہو مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں ہیں، اور سب سنتے رہیں۔ تو ہم جو ذرا سا ہوشیار رہے، اس کا سبب یہ بھی ہوا کہ بی بی زہرا کو جس نے قتل کیا، جس کے حکم سے قتل کیا گیا، وہ خالی ایک مسلمان نہیں تھا بلکہ اپنے دور کا خلیفۃ المسلمین بھی تھا۔ تو اس غلطی میں وہ سب شریک ہیں جس نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اہل بیت پیغمبر کو جو شہید کیا گیا ہے وہ کسی ہندو بھائی نے نہیں کیا ہے، کسی یہودی نے نہیں کیا ہے، کسی عیسائی نے نہیں کیا ہے، کسی مجوسی نے نہیں کیا ہے، کسی کافر نے نہیں کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ تھے سب مسلمان، لیکن اس عمل کو انجام دینے کے بعد وہ بالکل بدتر ہو گئے اور سب سے زیادہ بدتر ہو گئے، یہ ایک الگ کی بات ہے۔ تو بی بی زہرا کو کس نے قتل کیا؟ مسلمانوں نے۔ بی بی زہرا کے بعد مولا علی علیہ السلام کے سر پر جو ضرب لگائی گئی جس سے ان کی شہادت ہوئی، وہ کس نے قتل کیا؟ اس کا نام ہی تھا عبد الرحمن۔ یہ نام ہی ایسا ہے کہ کوئی لے گا تو سمجھ جائے گا کہ وہ مسلمان تھا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ پھر کہاں آیا؟ اگر کافر ہوتا تو لوگ اسے مسجد میں آنے نہیں دیتے، مولا علی اسے باہر کر دیتے کہ تو جو ہے جو سورہ برات کے ذریعے مکے کو خالی کرا سکتا ہے، وہ عبد الرحمن ابن ملجم کو ہی باہر نکال دیتا۔ تو آ کیسے گیا مسجد میں؟ اس کا مسجد میں ہونا یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی مسلمان۔ امام حسن کو جس نے زہر دیا وہ امام حسن کی زوجہ ہے، محمد ابن اشس کی لڑکی ہے، جودہ بنت اشس، اس نے جو ہے وہ زہر دیا
پانی ملا کے جس سے نواسہ رسول کی شہادت ہوئی۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو جس نے شہید کیا وہ یزید، جس کی حمایت ابھی بھی بعض مسلمان کر بیٹھتے ہیں۔ ابھی میں ایک یوٹیوب کلپ سن رہا تھا کہ وہ صاحب یزید کی حمایت اس لیے کر رہے تھے کہ اگر یزید پکڑا گیا تو اس کا باپ پکڑا جائے گا۔ ہاں، انہی نے یہ کہا کہ یزید پکڑا گیا تو ان کا باپ پکڑا جائے گا۔ خالی باپ نہیں پکڑا جائے گا، باپ کو جس نے بنایا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اور ہم نے تو سب کو پکڑ لیا ہے، اسی لیے ہم یزید کو قاتل امام حسین سمجھتے ہیں، اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ذکر شہادت امام حسین، مطلب یہ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، انہی نے ذکر امام حسین، شہادت ذکر امام حسین کی مخالفت یہ کہہ کے کی کہ جب ذکر شہادت امام حسین ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ بس ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ ذکر شہادت سے بغض صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ صحابہ ہیں، ذکر شہادت شہادت ہے، لیکن زمانہ بھی یہ جانتا ہے کہ وہ کیسے تھے کہ بزم رسول میں بیٹھے بھی اور کربلا میں حسین کے مقابل بھی آ گئے۔ اسی لیے ہم ذرا پھوک پھوک کے دودھ کا جلا مٹھا بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے، تو ہم بھی قدم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہم ہر ایک کو سلام نہیں کر لیتے، ہم ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑے ہو جاتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں مظلوم معصوموں کے خون سے ان کی داڑھی رنگین تو نہیں ہے۔ پھر امام سجاد، ان کے قاتل بھی مسلمان، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، ان سب کے قاتل کون ہیں؟ مسلمان، جو ہمارے یہ ابھی 11 اماموں کے نام لیے۔ 12ویں کو اللہ نے غیبت میں بلا لیا، ورنہ یہ ان کو بھی قتل کر دیتے۔ اور اس وقت ام محترم کی ایک بات یاد آ گئی، وہ فرماتے رہتے کہ تم ہم سے پتہ پوچھ رہے ہو کہ پتہ ہم بتا دیں۔ ہم پتہ بتانے والے نہیں ہیں، 11 کا پتہ معلوم تھا، تم نے قتل کر دیا، اب 12واں تمہیں قتل کرنے آئے گا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد، یزید یار، زندہ باد، یزید یار، زندہ باد۔ اہل بیت کے دشمنوں پر، مولا علی کے دشمنوں پر، امام فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمارے 11 اماموں کے قاتل سب مسلمان تھے، اور آج بھی مسلمانوں کی بھیڑ میں ان قاتلوں کو بھی ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں ان کو بھی اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے ہے کہ سب ایک نہیں ہے مسلمان۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے رسول کو مانا اور اس کے بعد بلا فصل مولا علی کو مانا، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام سجاد، پھر امام باقر، پھر امام صادق، پھر امام موسی کاظم، پھر امام علی رضا، پھر امام محمد تقی، پھر امام علی النقی، پھر امام حسن عسکری، اور اس کے بعد قائم آل محمد۔ ہاں، ان کو مانا، اور پھر ہم نے
جب ان کی غیبت شروع ہوئی تو ہم نے ان کو مانا کہ جن کے پاس ان کی حدیثیں تھیں اور ان کے بتائے ہوئے فقہی مسائل تھے اور جو ان کے مطیع و فرما بردار اور ان کے سپاہی کی حیثیت رکھتے تھے، پھر ہم نے ان سے ان کے بارے میں دریافت کیا، ان کی سیرت کو ان سے ہم نے لیا۔ عزیزان گرامی، ایک سلسلہ یہ ہے اور اس سلسلے کو غدیری سلسلہ کہتے ہیں۔ یہ غدیری مسلمانوں کا سلسلہ ہے۔ ایک سلسلہ اور ہے، وہاں بھی حضرت علی کو مانا گیا، وہاں بھی امام حسن کو مانا گیا، مگر وہ سلسلہ الگ ہے، یہ سلسلہ الگ ہے۔ وہاں چوتھی منزل پر امام علی کو مانا گیا اور امام علی کے بعد امام حسن کو 5-6 مہینے مانا گیا، لیکن دونوں میں سب سے بڑا فرق آپ کو ایک بتا دیں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ غدیری سلسلے میں جب آگے چلیے گا تو آپ کو حسین ملیں گے، اور جب سقیفائی سلسلے میں آگے بڑھیے گا تو آپ کو یزید ملے گا۔ اب آپ کدھر جانا چاہیں گے؟ حسین کی طرف جانا چاہیں گے، یزید کی طرف جانا چاہیں گے؟ یزید کی طرف کوئی مسلمان علی اعلان جانا پسند نہیں کرتا، علی اعلان نہیں، وہ اپنے ادھر ادھر سے کنائے اور کترائیاں مار کے سمجھ جائیں گے کہ ہم یزیدی مسلمان ہیں، مگر جب اس سے پوچھئے یزیدی ہو، کہیں نہیں ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یزیدی ہو؟ نہیں ہم حسینی ہیں۔ اور یہ سب راز وہاں پر کھل جاتے ہیں کہ جب ایام اذاں میں ہم سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں میں علم اٹھاتے ہیں، ہم سبیلے لگاتے ہیں، ہم تبرکات تقسیم کرتے ہیں، بس وہاں پہ معلوم ہو جاتا ہے کون حسینی ہے۔ تو ہم حضرت امام حسین کو علی اعلان مانتے ہیں اور ان کی عزاداری ہم سب کر رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں سے صرف اتنا عرض کریں گے کہ عزائے امام حسین میں عزاداروں کے ذریعے کسی کو کسی قسم کی کوئی اذیت نہ پہنچے، بلکہ آپ لوگوں کی ایسی ہمدردی کیجئے کہ زمانہ آپ کو دیکھ کے یہ پکار اٹھے کہ جب یہ ایسے ہیں تو امام حسین کیسے ہوں گے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک یا حسین، بآواز بلند، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آپ کو اس کا بالخصوص یہاں جو ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں ان سے میں عرض کروں گا۔ پھر میں نے برابر اس سلسلے میں بھی عرض کیا کہ تبرکات اذاں کا احترام کیجیے گا، بے حرمتی نہ کیجیے گا۔ سبیل کا پانی تبرک ہے، سبیل کی چائے، سبیل کا شربت، اور جو چیز امام حسین کی طرف منسوب ہو جائے اس میں اچھا برا نہیں ہوتا ہے۔ نہ بڑی مجلس نہ چھوٹی مجلس ہوتی ہے، نہ بڑا ذاکر چھوٹا ذاکر ہوتا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ ذکر امام حسین کرتا رہے اور اہل بیت کے ذکر فضائل و مصائب پڑھتا رہے، ابو موسیٰ اشعری نہ بن جائے۔ سمجھ گیا کہ ممبر پہ آیا ہے امام حسین کا ذکر کرنے، اہل بیت کا ذکر کرنے، اور ان کے دشمنوں کے فیور کی باتیں کہہ کے نکل جائے۔ سمجھ گیا؟ تو ایسے آدمی کو ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ جو بھی ذکر امام حسین کرے، مقصد امام حسین بیان کرے، سیرت امام حسین بیان کرے، مصائب امام حسین بیان کرے، وہ سب ہمارے لیے لائق تعظیم و اکرام ہے۔ اور سبیل پر ٹھنڈی چائے ہو یا کھولتی چائے ملے، وہ تبرک کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں، اس میں اچھا برا نہیں۔ جتنا لیجئے تبرک اس کو استعمال کر لیجئے۔ 2 گھونٹ پی کے چائے کے گلاس کو کونے میں نہیں ڈالیے، یہ مزے کی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، میٹھی بہت ہے، یہ سب پہلے پوچھ لیجئے۔ اسی طرح سے شربت، تبرک کا مانگنا ثواب ہے، تبرک کا لوٹنا ثواب نہیں ہے۔
تبرک مانگیے، غرور نہ کیجئے کبھی تبرک مانگنے میں، ہاتھ پھیلائیے، امام حسین کا صدقہ لیجئے آپ۔ اگر نہ ملے آپ کو تو آپ کسی عزادار جسے مل گیا اس سے آپ تھوڑا سا مانگ لیجئے، وہ آپ کو دے دے گا۔ کبھی ایسا نہیں کہ کیا مانگے ہو کیا ہے، نہیں، بالکل ہاتھ اگر تبرک کے لیے آپ نے پھیلا دیا تو انشاءاللہ دنیا میں کسی کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر لوٹیے نہیں کہ آپ لوٹ رہے ہیں، وہ گرا جا رہا ہے، وہ پیروں میں آیا جا رہا ہے، وہ کچلا جا رہا ہے، نہیں، مانگیے اور اس کے خیال سے مانگیے کہ آپ ہی کی طرح کے اور بھی لوگ یہاں پر جو مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح سے امام حسین سے عقیدت مند ہیں۔ تبرک اتنا ہی لیجئے جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر استعمال سے زیادہ تبرک آپ کو مل گیا ہے تو اس تبرک کو خراب ہونے سے پہلے کسی عزادار تک پہنچا دیجئے، ضائع نہ کیجئے، اسے کسی عزادار تک پہنچا دیجئے۔ اور یہ بھی ذہن میں تصور رہے کہ جس کے نام پر مل رہا ہے وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ پڑھ دیتے ہیں تو امام حسین کی ایک مدد ہے، ورنہ اگر حقیقت میں ذکر امام حسین کیا جائے تو بس ایک مجلس آدمی پڑھ پائے گا، دوبارہ اس کی مجلس ہوگی وہ پڑھنے کے لائق نہیں رہے گا، اور سننے والے ایک بار سن لیں گے دوبارہ سننے کے لائق نہیں رہیں گے۔ خود روایت میں ہے کہ زائر امام حسین کے کلیجے پھٹ جاتے اگر امام حسین پشت پر ہاتھ نہ رکھ دیتے۔ جب آپ زیارت کرنے جاتے ہیں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب کوئی پہلی بار زیارت کو جاتا ہے تو اس کو تمنا ہوتی ہے، سوچتا ہے جب کربلا پہنچیں گے زری دیکھیں گے تو گریہ تاری ہوگا یہ وہ، لیکن جب زائر جاتا ہے تو بالکل سن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، بس زری پہ اس کی نظریں ٹھہر جاتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ حسین ابن علی زائر کی پشت پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے بھی کلیجے پھٹ جاتے ذکر مصائب امام حسین سن کے، اگر حسین آپ کی سلامتی کی دعا نہ کرتے۔ امکان ہے رومال فاطمہ جو آنکھوں سے مس ہوتا ہے اس کی یہ برکت ہے کہ دوبارہ پھر ہم مجلس حسین میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تہذیب مجلس کو ملحوظ رکھیے گا۔ دیکھیے اب زیادہ دیر مجھے نہیں عرض کرنا ہے لیکن چند باتیں عرض کر دوں۔ یہاں مجھے مومنات میں کوئی دکھ نہیں رہی ہے، لیکن شاید باہر سبیل میں بیٹھی ہوں جو میری آواز کو سن رہی ہوں، یا زینبیہ علی ٹی وی زین العبا 72 72 اور مشق سکینہ اس کے ذریعے جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، میں اپنی تمام بہنوں سے لائق اکرام ہے، لائق تعظیم ہے ہماری سب عزادار بہنیں، لیکن برائے مہربانی آپ اپنے گھروں کے ویڈیوز بنا کر وائرل نہ کیجیے۔ خدا نہ کرے اگر آپ بے پردہ ہیں بھی تو آپ کے گھر میں جو لوگ عزادار آئے ہیں وہ سب تو بے پردہ نہیں ہوں گے، وہ اچھی بات نہیں ہے، برا لگتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مصیبت امام حسین میں کوئی نواخوانی سینہ زنی کرتا ہے تو پھر اسے اپنے سر اور اپنے لباس کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا ہے۔ یہ فیشن غلط ہے، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ جب آپ جلوس کا کوریج کریں تو اس میں جدھر بہنیں کھڑی ہوں ادھر آپ اپنے کیمرے موبائل کو نہ گھمائیے۔ اور ایک چیز میں اور عرض کروں گا، جو ہم خونی ماتم کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارے زخم لگتے ہیں وہ ہم امام حسین کے لیے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امام حسین عزاداروں کی اس خدمت کو قبول کریں گے۔ سمجھ گیا؟ یہ آسان کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر
ایسا گھاؤ لگا لے کہ ڈاکٹر بھی گھبرا جائے دیکھ کے، لیکن یہ امام حسین کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کو دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ میری ایک رائے ہے، آپ کریے نہ کریے وہ آپ کی مرضی ہے، میری ایک رائے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری فقط امام حسین کے لیے کیجیے، اس میں فائدہ نہ سوچئے۔ مجلس میں آئیے یہ سوچ کے نہیں آئیے جنت ملے گی، یہ سوچ کے نہیں آئیے شفاعت ملے گی، یہ سوچ کے نہیں آئیے کوثر کا پانی ملے گا۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے، یہ سوچ کے آئیے کہ حسین لائق گریاں ہیں، ہم ان پر رونے کے لیے جمع ہوں گے، کچھ ملے یا نہ ملے۔ الحمدللہ آپ اسی نیت سے آتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر دوں اور اس کے بعد ربط مسائل۔ حضرت آدم جب زمین پر آئے تو حضرت آدم سے پہلے زمین پر جانور موجود تھے۔ حضرت آدم فراق حوا میں رویا کرتے تھے، تو ایک دن حضرت آدم کہیں بیٹھے رو رہے تھے، ادھر سے کچھ ہرنوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت آدم رو رہے ہیں، بیٹھ گئے اور بیٹھ کے وہ بھی روتے رہے۔ جب حضرت آدم رو چکے، یہ ہرن بھی خاموش ہوئے، تو اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ ان کو کچھ تحفہ دو، یہ تمہارے ساتھ شریک گریا ہوئے، تمہارے دل بہلایا بیٹھے۔ تو کہا پروردگار کیا تحفہ دیں؟ کہا تحفہ یہ دو کہ ان کے پشت پر ہاتھ پھیر دو۔ حضرت آدم نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان کی ناف میں ایسی خوشبو دے دی کہ جو آج بھی بہت مشہور ہے، مشک۔ وہ ہرن واپس پھر جنگل میں ٹہلنے لگے تو ان کی خوشبو کو دوسرے جانوروں نے محسوس کیا، تو انہیں پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو انہیں کہا یہ خوشبو ہم حضرت آدم کے پاس بیٹھے تھے اور وہ رو رہے تھے، ہم بھی رونے لگے اور پھر یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ اب دوسرے جانوروں کو لالچ ہوئی، سنیے، لالچ پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی خوشبو ملے، تو وہ اس لالچ میں گئے، بیٹھے، مگر ان کو خوشبو نہیں ملی۔ تو اس کا سبب کیا ہوا؟ وہ بغیر لالچ کے آئے تھے، یہ لالچ کر کے آئے ہیں۔ تو ہم عزاداری کسی لالچ میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم امام حسین کو لائق گریہ سمجھ کر گریہ کرتے ہیں۔ جبکہ آدم اور حسین ابن علی میں ایک فرق ہے۔ دیکھیں دین میں کہیں بھی دکھاوا، ریاکاری اللہ نے پسند نہیں کی اکبر بھائی، لیکن اسی دین میں آپ دیکھیے دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر صورت کا بنانا بھی عبادت ہے۔ روزہ نہ رکھیے تو روزے دار کی صورت بنا لیجئے، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی مشکل، دشواری، پریشانی کی وجہ سے آپ شرعی کوئی عذر ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا تو روزے دار کی صورت بنا لیجئے۔ اور اسی طرح سے امام حسین کی عزاداری ہے کہ جس کے لیے صادق آل محمد فرما رہے ہیں روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے۔ صورت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ رونا آ تو نہیں رہا ہے مگر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ ان سب پر جنت واجب ہے، مگر ہمارا اخلاص یہ ہونا چاہیے کہ یا ابا عبداللہ ہمیں کوئی دولت نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ لائق گریاں ہیں، ہم آپ پر روئیں گے۔ تو یہ حسین ہے جو دشمنوں کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کا نظر کرم ضرور آپ پر ہوگا، ضرور آپ پر نظر کرم رہے گا، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے اوپر نظر کرم امام حسین کا رہتا ہے۔ اگر حسین ہم سب سے غافل ہو جائیں تو دنیا ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ ابھی آپ نے دیکھا
حج کے اوپر پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں لوگ مر گئے، اور اسی زمانے میں کربلا میں بھی ایک بڑا ہجوم تھا۔ کیا آپ نے کسی کے لیے سنا کہ پیاسا مر گیا؟ کیا آپ نے سنا کہ کربلا میں بھوکا مر گیا؟ آپ کے دل کو چھوتی ہوئی ایک بات عرض کروں، ایک ضعیفہ کربلا گئی زمانے قدیم میں، اور اس نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، تو ساتھ لے جانے والوں نے اسے سمجھایا اور یہ کہا کہ بوڑھی اماں آپ کو کھلائے گا کون؟ تو اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سہارا دے کر حسین ابن علی کے روضے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بس اس زمین پر حسین بھوکے مارے گئے، اب حسین کے بعد کوئی بھوکا نہ مرے گا۔ جو کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا، آج کربلا میں کوئی پیاسا نہیں ہے۔ حسین بھوکے رہ گئے۔ میں اس دور میں بھی عراق گیا ہوں جب صدام کا زمانہ تھا اور روزوں پر سناٹا پڑا رہتا تھا، مجھے یہ دیکھ کر رونا آ رہا تھا کہ اس سے زیادہ تو ہجوم ہمارے لکھنؤ میں روزوں پہ ہوتا ہے، گرد و غبار سے تپی ہوئی زری، لیکن اس دور میں بھی کوئی زائر بھوکا نہیں مرا، کوئی زائر پیاسا نہیں مرا۔ اس دور میں اس طرح سے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ جب سب سے پہلی مرتبہ میں گیا ہوں تو اس وقت حرم مطہر کے قریب کہیں کوئی سبیل، کوئی پانی کا انتظام ہی نہیں تھا۔ لوگ حرم سے نکل کے ہوٹل جا کے پانی پیتے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی پیاسا نہیں مرا، کوئی بھوکا نہیں مرا۔ عزاداروں، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ میں نے ایسے افراد بھی دیکھے کہ جو دوائیں لے کے جاتے ہیں کربلا، لیکن جتنی لے کے جاتے ہیں اتنی واپس لے کے آتے ہیں۔ کہ کربلا میں دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو یہ امام حسین کی نگرانی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہیں 2 لاکھ کا مجمع ہوا تھا، کتنے لوگ جاں بحق ہو گئے۔ ابھی لکھنؤ میں ام محترم کی مجلس میں ایک بڑا مجمع جمع ہوا، لیکن کوئی کچل کے نہیں مرا۔ یہ امام حسین کی نگرانی ہے۔ یہ جلوس آپ اٹھاتے ہیں۔ ارے یہیں بمبئی میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہو، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ گونڈی وغیرہ کی عورتیں رات بھر یہیں سڑکوں پر شب عاشور بیٹھتی تھیں، اور مغل مسجد کے قریب ایک بلڈنگ تھی اور اس کے آگے زیادہ مجمع لگا رہتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس سال وہاں پر کوئی نہیں بیٹھا، اور رات کے آدھے حصے میں وہ بلڈنگ پوری گر گئی، بارش بھی نہیں تھی، یوں ہی گر گئی۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ تو لوگ یہ گھبرائے کہ یہاں پر اتنی بھیڑ عزاداروں کی رہتی ہے، کوئی زخمی تو نہیں ہوا، کسی کے خروش تک نہیں آئی۔ یہ آپ امام حسین کی حفاظت میں ہیں، اور بس عزاداروں اتنا یاد رکھنا، آپ کا ہر عمل امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ جب خدا نہ کرے کہیں پر شیطان کچھ بہکائے تو بس اتنا تصور کر لینا میرا حسین دیکھ رہا ہے، میرا حسین دیکھ رہا ہے۔ ارے وہ مولا دیکھ رہا ہے کہ جس نے کہا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج محرم کی پہلی مجلس ہے یہ۔ آج آپ کے زمانے کا امام بھی رو رہا ہے،
خالی آپ ہی اپنے گھروں سے نکل کے صف اعضاء پر نہیں آئے ہیں، یقین جانیے ارواح مومنین نے جنت کو چھوڑ دیا ہوگا، کربلا کی زری کا طواف کرنے آ گئی ہوں گی۔ ارے ہائے ہائے، مجھے صرف ایک بات پر میرا دل ہلتا ہے، آج لاکھوں کا مجمع کربلا میں جمع ہوتا ہے، ارے کل حسین اکیلے کہہ رہے حل من ناصر۔ دور دور تک مجمع، اور یہ بھی امام حسین کا معجزہ ہے کہ جو جاتا ہے زری کو بوسہ دے کے آتا ہے۔ ابھی ہمارے اکبر بھائی نے غالباً اشعار پڑھے تھے یا کس نے پڑھے تھے کہ ہم کربلا کا کفن پہن کے سوتے ہیں، کربلا کا کفن لے کے ہم جاتے ہیں۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامو ایک بات فرماتے تھے کہ کربلا میں کا کفن لوگ لاتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ظاہر خرید کے یوں ہی نہیں لیا آتا ہے کفن، بلکہ کفن کو خرید کے ذریعے سے مس کرتا ہے۔ مس کرنے کا مطلب یہ مولا کل آپ پاس کفن نہ تھا، ہم کفن دے رہے ہیں، لیکن کیا کہنا حسین کا جو گورو بے گورو کفن پڑا تھا آج دنیا بھر میں حسین کے در کا کفن بٹ رہا ہے۔ کوئی جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے اس سے کہ کفن لے آنا، کفن لے آنا۔ میں سمجھتا ہوں تبرکات میں سب سے زیادہ زائرین کفنی لے کے آتے ہیں۔ کربلا کے کپڑے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، خصوصیت ہے اس کپڑے کو جب زری سے مس کر دیا جاتا ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، مولا ملیں گے آپ کو، ہم سب مولا کی زیارت کریں گے۔ اب تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں مولا اگر کربلا نہ جا سکے تو قبر میں آ جائیے گا، قبر میں آپ کی زیارت کریں گے، قبر میں آپ کی قدم بوسی کریں گے۔ عزاداروں حسین ابن علی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جو بھی حسین کا عزادار ہے انشاءاللہ جب اس دنیا سے جائے گا حسین اس کی شفاعت کے لیے آ جائیں گے، حسین اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ ایک عورت زیارت قبر امام حسین پڑھتی تھی، بس مجلس تمام ہو گئی اسی واقعے پر، مجلس تو میں ختم کر دیتا لیکن جلوس بھی آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں جلوس بھی اگر آ جائے تو آپ حضرات بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، لیکن بس یہ آخری واقعہ اور اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ عزیزان گرامی وہ زیارت پڑھتی تھی، قبرستان میں دفن کی گئی۔ ایک دوست نے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد قبر کے حالات بیان کریں گے۔ 2 سال کے بعد وہ خواب میں آیا تو اس کے دوست نے پوچھا اتنی تاخیر کر دی، کہ بھائی ہم مقید تھے، قید تھے، دنیا میں جو غلطیاں کی تھی اس کے عذاب میں مبتلا تھے، کہ تمہیں نجات کیسے ملی؟ کہ کل رات ایک مومنہ کا جنازہ آیا میرے قبرستان میں، جب دفن کیا گیا تو ایک نور کی کرسی لگ گئی اور اس نورانی شخصیت نے کہا روز تو میری زیارت کرتی تھی، آج میں تیری زیارت کے لیے آ گیا۔ اور پھر اس نورانی شخصیت نے کہا اس قبر کے 40 گز جتنی بھی قبریں ہیں اگر عذاب الہی ہو رہا ہے تو اسے اٹھا لیا جائے۔ اللہ کا کرم تھا کہ میری قبر بھی اسی 40 گز کے اندر تھی اور میرے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔
اب یہ شخص جو خواب دیکھ رہا تھا، اس نے صبح کا انتظار کیا، قبرستان پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے دریافت کیا، معلوم وہاں ایک مومنہ کی قبر ہے۔ کہاں کی میت ہے؟ گھر پہنچا، شوہر سے ملاقات کی، بھائی تمہارے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہاں میری زوجہ کا، کل رات اس کو میں نے دفنایا ہے فلاں قبرستان میں، کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس کی اسے بڑی جزا ملے؟ بہت دیر اس نے سوچا کہ واجبات پر وہ عمل کرتی تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، یہ سب، اور میری سمجھ میں کوئی نیا عمل نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کچھ غور کرو، سوچ۔ تو اس نے بہت سوچنے کے بعد کہا کہ ہاں ایک عمل وہ برابر کرتی تھی بلا ناغہ، جب تک وہ پاک ہوتی تھی، بڑی نجاست میں نہیں ہوتی تھی، پاک ہوتی تھی، تو سونے سے پہلے بالا خانے پر جا کر کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین کو سلام کرتی تھی، بس اتنا سننا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ نور کی کرسی پر کوئی نہیں بیٹھا تھا، یہ ہمارا آقا حسین۔ میں کہوں گا یا حسین فریاد، یا ابا عبداللہ لاکھوں سلام۔ ارے ایک مومنہ کی قبر میں آ گئے، ہائے شام غریبہ کا سناٹا، 4 سال کی بچی کرتے میں آگ لگی ہوئی، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ ارے کوئی آ جائے، سکینہ کو سہارا دے دے، کربلا، ہائے حسین۔